اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا ولا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 شعبان المعظم 1441 ہجری، 18 اپریل 2020۔ آج کا ذکر یا رب العالمین 100 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ، یا غنیو 1060 مرتبہ۔ یقیناً حاجات کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے دور ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد یہ عمل بجا لائیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی عباس علیہ السلام، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد 10 مرتبہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے بہت مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے، بالکل تاکہ اس کی طرف ہم آمادہ ہوں اور تیار ہوں، اور صرف اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، اور حالات زمانہ بھی اسی میں شامل ہے کہ یقیناً بہت سی مشکلات اور پریشانی ہمارے ہاتھ کے کیے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر زحمتیں تکلیفیں آتی ہیں، کبھی برے اعمال کے ذریعے سے، کبھی حرام مال کی وجہ سے، کبھی حرام گفتگو کی وجہ سے، کبھی نہ زبان کے کنٹرول کی وجہ سے، نہ مال کو حلال و حرام کی طرف تمیز کرتے ہوئے۔ سورہ بقرہ 275 نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، وہ تو بس اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بنا دیا، اور وہ اپنے اعتدال کو برقرار نہیں رکھ پاتے، کبھی زمین پر گر پڑتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی سود کی طرح ہے، یعنی خرید و فروخت، لین دین، بیچنا خریدنا سود کی طرح ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لینا دینا، خریدنا اور بیچنا یہ حلال ہے، سود حرام ہے، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر کسی تک خداوند عالم کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے
اور وہ سود خوری سے بچ جائے تو وہ سود جو اس کی حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اسے مل چکا ہے وہ اس کا مال ہے، اللہ اکبر، اور اس حکم میں گزشتہ مال شامل نہیں ہوگا، اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے گا اور وہ اس پچھلے معاملے کو بخش دے گا۔ لیکن جو لوگ لوٹ جائیں گے اور اس گناہ کو نئے سرے سے پھر جو ہے وہ کرنے لگیں گے تو وہ اہل آتش جہنم کی آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو نابود کر دے گا، صدقات کو بڑھا دے گا۔ خدا کسی ناشکر گزار گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جو دے دیا ہے اس پر صبر شکر کرو۔ سود خوری کا اثر اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ انٹرسٹ کھاتا ہے اور اس کی شرطیں الگ الگ ہیں، بیاض کھاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے طبقات کیا ہیں، اس کے سلسلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کئی موقع پہ سورہ روم میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ نساء میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے انہیں چھو دیا اور ان کے بدن پہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ گرتے ہیں، پڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ اسی طرح وہ حشر نشر میں بھی ان کا حساب و کتاب ایسے ہی ہوگا۔ صرف اتنی بات ہم سن لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سود خور جب پاگل پن کی ایک قسم میں مبتلا ہو جائے دنیا سے تب جاتا ہے۔ جب تک سود کھانے والا ایک نئے طریقے کا پاگل نہیں بن جاتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطہ الشیطان۔ سود خور جو صرف اپنے فائدے کی فکر میں رہتا ہے اس کی دولت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی حالت میں ایسے روایت بیان کی گئی کہ پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں معراج پر گیا تو وہاں ایک گروہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، اور اٹھنے کی کوشش میں بار بار زمین پر گر جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ سود خور ہے۔ سود خوروں کی الگ الگ منطقیں ہوتی ہیں، الگ الگ وجوہ ہوتے ہیں، الگ الگ ذریعہ ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے اور یہ اس وجہ سے، اور روزی میں ہے اور کاروبار میں ہے اور بزنس میں ہے، طرح طرح کے ہیل و مکاری کرتے ہیں، کسی طرح سے اس مال کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر محترم، سود کی حرمت کا منکر خارج از اسلام ہے۔ جو لوگ سود کو حرام نہیں سمجھتے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ سود ان بڑے خصائص اور عادات سے ہے جو اسلام سے پہلے عربوں کی خون اور رگوں میں بھی بس گئے تھے۔ امیر لوگ غریبوں کو، حاجت مندوں کو بھاری سود پر پیسہ دیتے تھے اور جب تک پیسہ وصول نہ ہو جاتا تھا ہر سال اصل مال کو بڑھاتے جاتے تھے۔ بعد ازاں 8 ہجری میں حرمت سود کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر ملک عرب کے تمام سودی معاملات کو کالعدم قرار دیا کہ جن لوگوں نے سود کا کاروبار کیا اسے بالکل زیرو کر دو، ختم کر دو۔ سود کی حرمت قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور اس کی حرمت ان ضروریات اسلام میں سے ہے جن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخری حج، پیغمبر کے آخری حج کا لوگ خطبہ یاد رکھتے ہیں۔ پیغمبر
کہ آخری حج کے جو ہے روانگی اور پیغمبر اسلام کے جو ہے حج کے بعد کے مسائل، غدیر، یہ سب چیزیں، ولایت وغیرہ سب یاد کرتے ہیں. انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب مال حلال پر ہے. اس سے پہلے پیغمبر نے حج پہ جانے سے پہلے تمام سودی کاروبار کو ختم کر دیا تھا، حرام قرار دیا تھا، تاکہ انسان حج پر جائے یا ولایت علی کا پیغام لے تو کم از کم پاک ذہن، پاک فکر، پاک پیسے سے. سود خور قیامت کے دن جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ان کی حالت ایسی باولے اور پاگل جیسی ہوگی، اس انسان جس کو کتا کاٹے ہوگا، دیوانے انسان کی سی ہوگی، جس سے تمام اہل محشر ان کو پہچان لیں گے کہ یہ سود کھا رہا تھا. سود والے پر لعنت ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سود پر، اس کے کھانے کھلانے والے پر، خرید و فروخت کرنے والے پر، لکھنے والے پر اور اس کے دو گواہوں پر اللہ کی لعنت. ہم اور آپ لعنت کریں اس کا اثر الگ ہے، خدا اور رسول اور امام کسی کے اوپر لعنت کریں اس کا اثر الگ ہے. بہت سے ہمارے گناہ، بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں یہ سود کی وجہ سے بھی آتی ہیں. اس لیے کہ جب ہم جو کھائیں گے وہ پاک نہیں ہوگا، اور پاک نہیں ہوگا تو نجس چیز خدا اور اہل بیت کے قریب نہیں جاتی. انما یرید اللہ، یاد ہے، لباس اور ذہن اور فکر پاک ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. بہت سخت ایک حدیث ہے. ابو عبداللہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں. کم از کم درجے کا گناہ ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں سے خانہ کعبہ میں زنا کیا. اعوذ باللہ، استغفر. سود کے بعض علل و اسباب، وجہ اور کارن اور سبب کیا ہے؟ سود ایک ایسی لعنت ہے جس کے اندر سے بے شمار اخلاقی، معاشرتی، تمام لوگوں میں ایک فساد پائے جاتے ہیں. ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود انسانی ہمدردی کے خلاف ہے. سود میں ایک محتاج آدمی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سود سے بلا سودی قرض دینے کی نیکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، قرض حسنہ کوئی نہیں دیتا. سود سے لوگوں کی توجہ جائز کاروبار، تجارت سے ہٹ جاتی ہے اور وہ اس ناجائز کاروبار کو اپنا لیتے ہیں. سود سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے جو مقدمہ بازی اور بالآخر مال اور جان کے ضائع ہو جانے تک جاری رہتا ہے. سود کا لا علمی میں کھانا، جس کو نہیں معلوم ہے وہ سود کھا لے، اس کا کیا ہے؟ جو شخص ایک عرصے تک، ایک زمانے تک سود کھاتا رہا ہو اور اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو، لیکن جب علم ہو جائے تو حرام ہے، توبہ کر کے آئندہ بالکل ترک کر دے. اور اس سے پہلے جب تک نہیں معلوم تھا تو اس کا وہ مال پاک تھا اور اس کا مال ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی. لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی جو کھاتا رہے تو وہ ہمیشہ طور پہ جہنم کا مستحق رہے گا. قرآن کی آیت. سود علم ہونے کے باوجود کھانا، جو شخص علم ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد کہ یہ سود ہے اور سود حرام ہے، سود کے اثرات کیا ہیں، اس کے باوجود بھی ایک زمانے تک سود کھاتا رہے اور اس کے بعد وہ توبہ کرنا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ سابق تمام پچھلا جس قدر بھی کھا چکا ہے اس کو ان کا حق واپس کرے اور ان سے معافی مانگے. سود کھانے کا آداب کیا ہے؟ سود خور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور اثیم کے سخت لفظوں میں نام دیا ہے. کفار، کافر اور گناہگار قرار دیا ہے.
یعنی سود خور بڑا کافر اور بہت بڑا گناہ گار، اور وہ ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول سے لڑائی کی، بڑے پیٹ والے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جنہوں نے دیکھا کہ کسی ایسے آدمی جن کے پیٹ بہت بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے، اسکین کے اندر، پیٹ کے اندر سانپ بچھو نظر آ رہے تھے، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی بچے گا تو اس پر بھی سود کی کچھ نہ کچھ گرد تو پڑ ہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نجس اپنی طرف بلا مصیبت نازل ہونے کی، یہ چار کوڑیاں، یہ پیسے سے محفوظ فرمائے۔ سود بدترین گناہ ہے، ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ اپنے لوگ بھی اپنے والوں کو بھی پیسہ سود پہ دیتے ہیں، خود بھی حرام، نہ کار خیر کرتے نہ اچھے کرتے، اور اس میں جو بچت ہو تو ان مجلسیں، ماتم، کار خیر، اچھائیاں، نیکیاں سب کرتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ مال حرام ہے، اور حرام سے کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے کہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف پرہیزگار، متقی، پاک پیسہ، پاک ذہن، پاک فکر والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ آج کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آج کے دن کی نمازیں رسول خدا نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، بتائی ہے، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور نماز تمام کرنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اسی طرح دوسری رکعت بھی الحمد کے بعد 3 مرتبہ کافرون دونوں رکعت میں، اور پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ دوسری نماز امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے ارشاد فرمایا جو شخص آج کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 1 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انبیاء علیہ السلام، شہداء اور صالحین کے درجے سے رکھے گا، اور یہ لوگ سب سے بہترین ہمدم ہیں، ساتھی ہیں، مونس و مددگار ہیں۔ یہ تو اعمال کے سلسلے میں باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر عالم میں انسان کو پاک پیسہ، پاک طریقہ، پاک ذہن، پاک فکر یہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے سب سے زیادہ جس بات پہ غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے قرض دینا اسلام کی نظر میں، چاہے وہ پیسہ ہو، نیکیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، یہ سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے لیے حکم دیا ہے۔ جیسے کہ قرض دینا اسلام کی نظر میں دین اسلام کے آئین اور ان کے قانون کے مختلف قسموں کی خرید و فروخت کو مباح قرار دیتے ہوئے سود کو ہر شکل میں، خواہ وہ خرید و فروخت و سلسلے میں انجام پائے یا قرض لینے اور قرض دینے سے مربوط ہو، حرام قرار دیا۔ سود لینا دینا دونوں ناجائز، لیکن چونکہ انسان کبھی نہ کبھی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دین اسلام سرمایہ داروں کو، پیسے والوں کو، دولت مندوں کو اس بات کی طرف رغبت دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ وہ دوسروں کو قرض دیں۔ اللہ کی خاطر قرض لینا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، سود کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر، رضا کی خاطر قرض لے، تو وہ قرض جب تک اسے واپس نہیں مل جائے صدقہ اور بخشش کے مانند شمار ہوتا ہے۔ قرض کی جزا صدقہ اور احسان سے زیادہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر معراج پر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا بدلہ 10 گنا اور قرض کا بدلہ 70 گنا۔ کسی مومن کو قرض دینا، قرض حسنہ دینا،
اچھا قرض دینا، سود والا نہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا ایسا کیوں ہے کہ صدقہ دینے والے کا مال اسے واپس نہیں ملتا جبکہ قرض دینے والے واپس لینے کے لیے دیتا ہے؟ جبریل نے کہا کہ جی اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہے، چونکہ جو شخص صدقہ لیتا ہے ممکن ہے وہ محتاج نہ ہو، لیکن جو شخص قرض لیتا ہے اس کا قطعی طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بنا پر صدقہ کبھی بھی مستحق کو پہنچاتا ہے اور کبھی غیر مستحق کو بھی دیا جاتا ہے، لیکن قرض مستحق کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرض کی جزا صدقہ اور احسان سے زیادہ ہے۔ مقروض ہونا شرمساری ہے۔ جب انسان کسی کا مقروض ہو جائے یا احسانوں کا مقروض ہو جائے، نیکیوں کا مقروض ہو جائے، پیسے کا مقروض ہو جائے یا کسی طریقے سے احسانات کے مقروض ہو جائے، دین اسلام پر ایک کو قرض لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اسے ان لوگوں کے لیے دوست سمجھتا ہے جو اس کے واقعی ضرورت مند ہوں، کیونکہ مقروض ہونا شرمساری ہے۔ قرض نہ لو لیکن جب تک ضرورت نہ ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقروض ہونا، جس کے اوپر قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، ہونے سے بچو، کیونکہ قرض دار ہونا دیندار انسان کے لیے عیب ہے، کیونکہ راتوں کو وہ قرض اسے اپنے آپ میں مشغول رہتا، سوچ اور نیند نہیں آتی، بے چین ہوتا ہے، اور دنوں کو وہ مقروض قرض خواہ کے سامنے شرمسار رہتا، جس نے قرض دیا ہے اسے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ انسان کی عمر بڑھنا گھٹنا قرض کے ساتھ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے قرض جہاں تک ہو سکے کم کرو، کیونکہ ان کا کم ہونا انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور ان کا زیادہ ہونا انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ قرضہ کم۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قرض کو کفر کے مساوی سمجھو، کفر کے برابر سمجھو۔ قرض بہت بہت بڑی بیماری۔ قرض کی ادائیگی دین اسلام میں جس طرح قرض لینا مباح اور پاک اور صاف ہے اور سرمایہ دار پیسے داروں کو قرض دینے کی رغبت دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، اسی طرح قرض لینے والے کو بھی اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ پہلی ہی فرصت میں اپنا قرض ادا کر دیں۔ جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں کے بعد اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص مر جائے اور مقروض ہو، اس کے اوپر قرضہ ہو، اور اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ قرض کی ادائیگی میں سستی کرنا۔ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں جو شخص قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، پیسہ رکھتے ہوئے ہاں آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، اپنا یہ کام ہو جانے تو پھر اس کو بعد دے دیں گے، وہ کہاں جلدی کا ارادہ، اسے معافی تلافی مانگ لیں گے، اکثر ہوتا ہے۔ جو شخص قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی کے قرض کی ادائیگی میں دیر یا سستی کرے تو اس کا بدلہ ہر روز اس شخص کے طرح ہے جو زبردستی دوسروں کا مال ظالمانہ طور پر چھین لیتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس کے نام پہ ہو، چاہے اور جی ایس ٹی کے نام پہ یا اور کسی نام پہ جو زبردستی کھینچ لیتے ہیں، اس کا بھی وہ شمار ہوگا جس نے قرض ادا کرنے میں سستی کی۔ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ۔ دین اسلام قرض خواہوں کو حکم دیتا ہے، جو لوگ قرض لے چکے ہیں ان کو حکم دیتا ہے بے موقع قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہ کریں۔ جو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی بار بار اس کا مطالبہ نہ کریں، اور اگر مقروض قرض ادا کرنے میں قادر نہ ہو تو اس پر دباؤ نہ ڈالیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح مقروض کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے قرض ادا نہ کرے، اسی طرح قرض دینے والے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ مقروض پر دباؤ ڈالیں، زبردستی کریں۔
مرنے کے بعد سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کا سوال ہوگا. ختم کرتے ہیں. دین اسلام کہتا ہے کہ مقروض کے مر جانے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے اور بعد میں اس کا مال تقسیم کیا جائے. کوئی انسان مر جاتا ہے اور جو کچھ چھوڑا ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کرے اور بعد میں اس کے مال کو ورثہ میں تقسیم کرے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو میت کے مال میں سے لی جا سکتی ہے اس کا کفن ہے اور اس کے بعد اس کا قرضہ ہے اور اس کے بعد اس کا مال ورثہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جو قرض دیتے ہیں اور قرض لیتے ہیں اس میں ایک ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے، ضمانت جس کی ہوتی ہے. مولا امام موسیٰ کاظم موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور مر جائے اور کوئی دوسرا اس کی ضمانت دے دے تو مقروض سے قرض کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور ضامن کے لیے لازم ہے کہ وہ اسے ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شب 25 شعبان کی نماز یعنی جو آج شب آئے گی اس میں کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 رکعت نماز پڑھو 2 رکعت کر کے شب 25 میں کر کے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دو رکعت کر کے 10 رکعت پڑھنا ہے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ الہاکم التکاثر پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے اور 70 انبیاء کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اقبال میں 722 نمبر صفحے پہ یہ موجود ہے. خداوند عالم ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. زیادہ زیادہ کار خیر نیکیاں اچھائیں کرنے کی دولت عطا فرما. تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما. امام زمان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہم عجل لولیک الفرج یا صاحب الزمان ادرکنی. الغوث انہی کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اللہ نے جو حرم الربا سود حرام قرار دیا اسے ہمیں بچنے کی دولت عطا فرما. پاک اور صاف مال کھانے کی دولت عطا فرما اور زیادہ زیادہ ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ قرار دے. یہ فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. ہمیں بہترین شعبان مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اختتام ہے اور حدیث میں ہے کہ ماہ شعبان گزر جائے اور انسان معاف نہ ہو تو آخری دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اقرار کرے. ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر ہی میں رہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے کبھی اپنے اوپر ہم غور کر لیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، کس کو ستایا ہے، کس کو پریشان کیا ہے، کس کا حق ہے اور کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے. ان ساری چیزوں کو الگ الگ خیال کر کے توبہ استغفار کریں تاکہ صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں داخل ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما، آپس کے تمام محبتوں کو قائم و دائم فرما، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.